نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے آپ کے سامنے سید قدر دربان اردو اسلامک چینل کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، جو میرا بیان یعنی روز کا خاک کربلا سے چل رہا تھا، حضرت مسلم کے واقعے کو لے کر آپ کے سامنے تیسرا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ واقعے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں، سنیے اور یعنی کیا بولتے ہیں، ان واقعات سے دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میدان کربلا کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے میں پھر سے واقعے کی طرف چلتی ہوں۔ ادھر صبح سے لے کر شام تک ابن زیادہ انتظار کا خیال تھا کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم کو میرے حوالے کر دے گا، مگر شاہد وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر آگ کا دریا بھی پھان جاتا ہے یا پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے اور دنیا کی ہر مصیبت کو ہنس کر قبول کر لیتا ہے، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ رات ہوئی تو ابن زیادہ نے اپنے جاسوس ماخول کو کچھ رقم دے کر قاصد کا لباس پہنا کر حضرت ہانی کے گھر حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ سیدھا حضرت ہانی کے گھر آیا اور حضرت ہانی بھی اس فریضی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر ابن زیادہ کو ماخل نے ساری بات بتائی کہ مسلم بن عاقل ہانی کے گھر میں ساری رات بد نہاد نے بے چینی میں گزاری اور پھر علی الصبا ابھی موزن نے صدائے توحید رسالت بلند کی تھی کہ اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت ہانی کے گھر گرفتار کا حکم کے ہانی کو پابازو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیادہ کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد پہنچا۔ ادھر حضرت ہانی نے سلام پھیرا، ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ابن زیادہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ہانی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولا، او نمک حرام، کیا تو نے میرا عقل اعلان نہیں سنا تھا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا جائے؟ حضرت ہانی نے فرمایا، ہاں سنا تھا۔ ابن زیادہ تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا؟ حضرت ہانی، اس لیے میں یزید کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ابن زیادہ تو پھر تمہارا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ہانی، حسین ابن علی۔ ابن زیادہ، یہ کیوں؟ حضرت ہانی، اس لیے کہ حسین نہ صرف یہ کہ حق کا نمونہ ہے بلکہ عین حق ہیں، اور یزید نہ صرف یہ کہ باطل پرست ہے بلکہ عین باطل ہے۔ ابن زیادہ، خبردار، میں امر المومنین یزید کے متعلق ایسی گستاخی نہیں سن سکتا۔ حضرت ہانی، یہ زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن حق گوئی کے لیے روکی نہیں جا سکتی۔ ابن زیادہ، تمہاری گردن اتار لی جائے گی۔ حضرت ہانی، میری اس گردن کو جدا تو کیا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکائی نہیں جا سکتی۔ ابن زیادہ، اب بھی اگر مسلم کو میرے حوالے کر دو تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت ہانی، میں مسلم کو ایک خونخوار بھیڑے کے حوالے کر کے آخری وقت اپنا نام اعمال سیاہ نہیں کر سکتا۔ تم جیسے دنیا کے کتے کے آگے مسلم کو پیش کر کے قیامت کے دن دربار نبوت میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ ابن زیادہ، تو پھر میں مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت ہانی، یہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے۔ تو بھی یاد رکھ کہ قیامت کے دن جب تجھ سے حساب لیا جائے گا تو خون مسلم کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور دیکھ، اپنے دل سے طمع اور لالچ کے غبارے کو اتار اور سوچ، اپنے سینے سے بغض و انا کی مٹی کو جھاڑ اور غور کر کے
تو کس کے خون کا پیاسا ہے اور اس کا جرم کیا ہے؟ اٹھ، حق دامن کا دامن تھام لے، چل مسلمان کے دامن سے لپٹ جا۔ ابن زیادہ، میں نے تجھے واز کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت ہانی، میں بھی باطل کے آگے جھکنے کو نہیں آیا۔ ابن زیادہ ہانی کی اس حق گوئی سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر دے مارا۔ اس فقیر دار اہل بیت کا سر پھٹ گیا اور خون کے فوارے بہنے نکلے، اور پھر جلاد نے اس ظالم کے اشارے سے تلوار کے ایک وار سے تن سے سر جدا کر دیا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سارے کوفے میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کوفے والے ابن زیادہ کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوف زدہ تھے، اب یہ خبر سنے تو اور بھی گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم قیام گاہ سے اٹھے اور میان سے تلوار نکالی اور پھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کے بازاروں میں آ گئے۔ آپ کی اس جرت و دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگوں میں آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیادہ کو جب یہ اطلاع ملی تو اس مختصر دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کے حمایت میں نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے۔ حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے، اور اب کوفے کے بازار تھے اور حضرت مسلم آپ کے 2 مظلوم بچے، تنہا بے کسی تھی، غربت و مسافر تھی اور مظلوم و بے چارگی تھی، عجیب دردناک حالت بھی تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، کم عمر بچے ساتھ ہی، خبر خواہ کو کوئی نہیں۔ کوفے کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں، ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ کوفے کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے چمکاتے ہوئے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شیر تھا باہر نکلا۔ اندھیرے رات میں قاضی شیر کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شیر نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، ہم مسافر ہیں بابا، ہمارا وطن بہت دور ہے، یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ہمارا پناہ گاہ نہیں۔ اگر تم میری دونوں مظلوم بچوں کو آج رات اپنے پاس رکھو، میں کہیں اجاڑے میں رات بسر کر لوں گا۔ پیو پھٹے ہی ہم یہاں سے کسی اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے کسی جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں پناہ اور قیامت میں ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم کی اس دردناک گفتگو سے قاضی شریع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھول کر عرض کیا، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ مدینے کے یہ تینوں مسافر قاضی شریع کے مکان میں داخل ہو گئے اور اندر چراغ جل رہا تھا۔ قاضی شریع نے دیکھا تو پہچان گئے کہ حضرت مسلم کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگایا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے، اور حضرت مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین کوفے والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور دل شکنی، دشمنی اور ابن زیادہ کے ظلم ستم کی اطلاع مل جائے، مگر اب کیا کر سکتے تھے؟ خط لکھ چکے تھے، یعنی تیر کمان سے نکل چکی تھی۔ یہ تھا حضرت مسلم کا واقعہ جو میدان کربلا میں ہوا تھا۔ تو میں آپ سب سے یہی کہتی ہوں کہ کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں کلمے کے لیے حضرت مسلم، محمد اوان، امام حسین اور 72 شہیدوں نے یہ واقعہ کر دکھایا۔ آج اس واقعے کو یاد کرنے کے خاطر اہل بیت کو ہر ایک سنی مسلمان بیعت کرنی چاہیے۔ اچھے انسان سے، 5 وقت نمازی، پرہیزگار، جو اللہ سے غیبانہ ڈرتا ہو، رسول سے محبت رکھتا ہو، اللہ والوں سے بھی محبت رکھو، حیدر کرار سے محبت رکھو، علی سے محبت رکھو، فاطمہ سے محبت رکھو، رکھنے والوں سے بیعت کرنا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گدیاں بنا کر خلافت لے کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایسے لوٹاروں سے،
ایسے جانشینوں سے، ایسے گدی نشینوں سے، ایسے خلیفاؤں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اپنا رہبر بنائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ہر چیز اللہ سے مانگیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور دین کی طرف میں آپ سب کو ایک کلمے کی طرف بلاتی ہوں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ آپ کو اور ہم کو اہل بیت کی طرف راغب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگروں کی طرف اور حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ سب کو بلاتی ہوں، اور ایک کلمے کی طرف بلاتی ہوں۔ ہم ایک کلمہ گوئے ہیں، ایک کلمہ پڑھ کر ہم ایک ہونی چاہیے، متحدہ ہونی چاہیے، متحدہ ہو کر کلمے کی دعوت لوگوں کو دینی چاہیے۔ یہی بات کہتے ہوئے میں آج کے واقعے کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے کا واقعہ لے کر حاضر ہو جاؤں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔